4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ پہلا، فضول کام ترک کرنا۔ دوسرا، مسواک کرنا۔ تیسرا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ اور چوتھا، علماء کرام کی صحبت میں رہنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا۔ دوسرا، سوتے وقت سرما لگانا۔ تیسرا، سرسبزہ زار کو دیکھنا۔ چوتھا، صاف جگہ پر بیٹھنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو، محبت کے جواب میں محبت ہی ملے گی تمہیں، نفرت نہیں۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ جب جنازہ کے ہمراہ جاؤ تو میت کے غم سے زیادہ اپنا غم کرو اور خیال کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی اسے دیکھنا ہے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے، وہی حالت قبر میں بھی ہوگی۔ عورت ایک گھر کی زینت ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی ہے۔ زنانہ لباس میں 2 باتوں کا خیال رکھو، نہ اس قدر باریک ہو کہ جسم کی جھلک نظر آئے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ بدن کی حیت ظاہر ہو۔ بچہ، راجہ اور عورت جس بات پر اڑ جاتے ہیں، کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے باجبر چھین لی جائے گی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کے پینے کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسرا، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ تیسرا، معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اور چوتھا، ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ بغیر عمل کے علم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے گدھا کا وزن اٹھانا اور مصیبت میں مبتلا ہونا۔ جس بندے نے کسی عورت سے اس واسطے شادی کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، یاد رکھو وہ کسی نہ کسی دن ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔ بری اور شریر عورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز کر کے ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف شر ہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ تندرستی، نیک بیوی، فرما بردار لڑکا
اور مال اندیش دماغ، یہ چیزیں انسان کے لیے گھر ہی کو جنت بنا دیتی ہیں۔ علماء اس لیے غریب و مجبور ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں جو ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ بے نمازی عورت اور زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ عورت کے پاس زیادہ جانا 3 جان لیوا بیماریوں کا باعث ہے۔ پہلا، جلد بڑھاپا، جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہو اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ نہ کرے۔ عورت اور شراب سب کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ دھوکے باز عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول، جب بولے گی تو خوشامد کرے گی۔ دوسرا، جب نصیحت کرے تو خود عمل نہیں کرے گی۔ تیسرا، جب نقاب کرے گی تو آدھا کرے گی۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: گوشت، چنے اور کھجور۔ 4 مردوں جتنی طاقت چاہتے ہو تو روز 1 دانہ لہسن کا کچا منہ میں ڈال لیا کرو۔ نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: اول، محنت، دوسری، اللہ کی عبادت اور تیسری، نظر جھکا کے چلنا۔ لوگ دوسروں کو تو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خود ان پر عمل کر لیں تو بہت جلد ہی کچھ کے کچھ بن جائیں گے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ایک نہ معاف کرنے والا جرم ہے۔ مرد کے جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے، اگر عورت کو وہ پسند آ جائے تو عورت اس مرد کے پیچھے ایسے آتی ہے جیسے بھوکا شیر شکار کے پیچھے، اور وہ ہے دل۔ اگر کسی عورت کو دل پسند آ جائے تو وہ اس کو ضرور چاہے گی۔ مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا رنگ پہنتا ہے اور پھر جب اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں، اپنے اصلی رنگ میں واپس آ جاتا ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس کی پلکیں زیادہ جھپکتی ہوں، کیونکہ ایسی عورت کے مقدر میں دولت ہوتی ہے۔